اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ پاک اس کی زندگی میں، اس کی دولت میں اس برکت ڈال دیتا ہے۔ برکت ڈالنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ زندگی میں عمر میں برکت اللہ پاک نے اگر ڈال دی ہے تو ہماری عمر جو ہے 75 سال کی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی تھی اور وہ 150 سال ہو جائے گی یا 100 سال ہو جائے گی، یا دولت میں برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مان لیا لاکھ پتی تھے، مان لیا کروڑ پتی ہو جائیں گے، اور کروڑ پتی ہوں گے تو سنگ پتی ہو جائیں گے، بلکہ اس کا کچھ اور ہی مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور ہاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری عمر میں جو مان لیا برکت ہوگی، جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اس طرح سے ہوگی کہ جو کام ایک انسان 100 سال میں نہیں کر سکتا، وہ کام جس کی برکت ڈال دی گئی ہے، وہ کام اس کو 50 اور 60 جتنے سال کی اس کی عمر ہوگی اتنے میں کر ڈالے گا۔ یا ایک انسان جو ایک کام 75 سال کی عمر میں کر گیا، اور وہ کام جس کی عمر میں برکت نہیں ہو، وہی کام جو مان لیا 100 لوگ مل کے اگر کرتے تب وہ کام ہوتا اتنا جتنا ایک انسان نے کر ڈالا۔ تو عزیز محترم، تمام سے واقعات ہمارے آپ کے سامنے ہوں گے۔ انہوں نے اتنے مدرسے بنوا دیے، اتنے اسکول بنوا دیے، اتنے یہ کر دیا، اتنا سب کچھ کر دیا۔ اگر اس کا جوڑ ڈالا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے تو ارے اس کو تو سینکڑوں لوگ مل کے اگر کرتے تو شاید نہ کر پاتے جتنا ایک انسان کی کوشش سے اللہ پاک نے یہ کام کروا دیا۔ اس کو کہتے ہیں برکت، عمر میں برکت۔ دوسری چیز یہ ہے دولت میں برکت۔ دولت میں برکت سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ بیمار پڑا تو یا تو یوں ہی بس جو ہے معمولی دوائی کر کے وہ ٹھیک ہو گیا، یا بڑی سے بڑی بیماری اور معمولی سے معمولی ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہر ایک چیز میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس میں جو ہے برکت ڈال دیتا ہے۔ تو اب مان لیا ہم شکر ادا کریں تو کیسے کریں؟ ایک تو شکر ادا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ جب ہم کوئی چیز اچھی کھائیں یا پئیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر ادا کریں، زبان سے کرتے رہیں، یا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی حمد بھی برابر کرتے رہیں۔ استغفر اللہ، کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس طرح سے تمام کلمات جو ہیں وہ اپنی زبان سے برابر ادا کرتے رہیں۔ ایک تو یہ شکر ہوا۔ ایک تو دوسرا شکر یہ ہوا کہ اگر اللہ پاک نے ہم کو کھانے پینے کے لیے اچھا سا دیا ہے اور سب کچھ دیا ہوا ہے تو ہم اپنی اس کو ظاہر کریں، کہ دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ ارے بیچارہ بڑا غریب ہے، یہ تو بھوکوں مرا جا رہا ہے، اس کے پاس پہننے کے لیے اچھے سے کپڑے نہیں ہیں، سردی چل رہی ہے، دیکھو کیسا ٹھٹر رہا ہے، شاید اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن وہ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہوئی۔ ایک شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو دیا ہے تو بیواؤں، مسکینوں، غریبوں، ان کے اوپر پیسہ خرچ کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ایک شکر ادا کرنے کا یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ لوگ کوئی اگر سر کے اوپر سونے کا تاج رکھ کر کے اور گھوڑے پہ راسی گھوڑے پہ بیٹھ کر کے اگر بھیک مانگنے کے لیے اللہ کے نام سے مانگ رہا ہے تو اس کو دے دیجئے، منع نہ کریے۔ جی ہاں، اگر اور کس لیے
اور یہ سوچ کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مانگنے والا بنایا ہے اور ہم کو اللہ پاک نے دینے والا بنایا ہے، یہ بھی شکریہ کا ایک طریقہ ہے۔ اور لوگ اکثر کہتے ہیں یہ تو کھاتا پیتا ہے، ہٹا کٹا ہے، اس کو نہیں مانگنا چاہیے، اس کو دینے سے اس کی عادت خراب ہو جائے گی۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھیے۔ ہم اپنے دماغی گھوڑے دوڑا دوڑا کر کے اپنی شکریہ اور اپنے زبان سے وہ الفاظ ادا کر جاتے ہیں جو سراسر غلط ہوتے ہیں۔ تو عزیز محترم، ایک تو طریقہ یہ ہوا شکریہ ادا کرنے کا، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم جب بھی دوسرے کو دیکھیں، مان لیا لنگڑا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اے پاک پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم مان لیا دونوں ٹانگوں سے کم چل تو رہے ہیں، یہ بیچارہ ایک ٹانگ سے چل رہا ہے۔ اسی طرح ایک آنکھ والے کو دیکھیں تو اگر نگاہ کم ہو جاتی ہے تو شکر ہے، اے پاک پروردگار میری دونوں تو آنکھیں ہیں، نگاہ ہی تو تھوڑی سی کم ہو گئی ہے، اور تو سب صحیح ہے، بیچارے اس کو تو مان لیا دکھائی ہی نہیں دیتا، ایک آنکھ کا ہے یا نابینا ہے، تو اس کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر دے سے، پاک پروردگار اگر تم مجھ کو اندھا بنا دیا ہوتا، ہم کو بہرا بنا دیا ہوتا، ہاں ہم کو یا اور کسی کے اعضاء کی ہمارے جسم کے اندر کمی کر دیتا تو ہمارا حال کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان پاک پروردگار ہے، اور اسی شکریہ کی اس میں جو ہے نماز میں عاجزی سے دعا بھی کرتے ہیں، یہ بھی ایک شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ تو محترم، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جب شکریہ ادا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ پاک کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دن دگنی رات چوگنی بھی ترقی دیتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ بس اسی میں پیسے میں برکت ہو جاتی ہے، وہ پیسے کم خرچ ہوتے ہیں، معمولی پیسے میں کم ہو جاتا، اس کے علاوہ بھی یہ ہوتا ہے۔ کسی کا واقعہ ہے، یاد نہیں آ رہا، جب کوئی اچھے آدمی کے پاس، بھلے آدمی کے پاس، بزرگ کے پاس، کوئی اللہ والے کے پاس جب مالیہ دولت آتی ہے تو مالیہ ڈرتا ہے، کہیں میں اسی میں گمراہی میں نہ پڑ جاؤں، کہیں یہ ہمارے لیے فتنہ نہ بن جائے۔ تو کسی کا واقعہ ہے، یہ ہم نے پیر ذوالفقار صاحب کے اس میں سنا تھا کہ وہ اللہ پاک سے برابر دعا کرتے رہتے تھے، اے پاک پروردگار کہ اب ہم کو نہ دے، تو میرے پاس بہت ہو گیا ہے، اب ہم کو نہیں چاہیے، اب ہم کو نہ دے، دوسرے کو دے دے یا کچھ بھی کر۔ تو اللہ پاک کی طرف سے ان کو الہام ہوا، یا ان کو بات کو ان کے دماغ میں ڈالی گئی، یا ان کو کسی طرح سے، تو بہرحال کہا اچھا تم ایسا کرو، شکریہ ادا کرنا بند کر دو، میں تم کو مالیہ دینا بند کر دوں گا۔ تو کہا اے پاک پروردگار یہ تو نہیں ہوگا، میں شکریہ تو نہیں ادا کرنا بند نہیں کروں گا۔ تو اللہ پاک کی طرف سے وہی ہوا، پھر میں تجھ کو دینا ہی نہیں بند کروں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جب انسان شکریہ ادا کرتا ہے، اور یہی ہے شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پاک پروردگار جو کچھ تو نے دیا سب تیرا ہے، سب تیرا ہے، میرا اس میں کوئی بھی حق، کوئی بھی ہمارا اس میں رول نہیں ہے۔ اور جب یہ ہوتی تو تکبر نہیں آتا ہے انسان کے اندر، ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اور ہر وقت یہ کہتا ہے، جو اگر کوئی کہتا ہے ارے بھائی آپ تو بھائی بہت ماشاء اللہ جو ہے اچھے سے زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے بیٹے وہاں ہیں، آپ کا کاروبار چل رہا ہے، اور کا بھی چل رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ نے بہت محنت کی اور بہت یہ کیا، ارے تو اس میں یہ پھول کے کپا نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہاں ہم نے بہت محنت کی، بہت پڑھائی کی، یہ کیا اور وہ کیا، یہ ہو گیا وہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسا کیا، ہمارا اس میں بھائی کوئی رول نہیں ہے۔ اگر ہم کو پہلے سے مان لیا ایسی بیماری ڈال دیتا تو جو یہ دیکھ رہے ہو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم اس میں پڑے ہوتے۔ آج ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بیچارے لوگ اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، ایک وہ بھی تو انسان ہیں
دیکھیے اگر اگر وہی انسان اچھے خاصے ہٹے کٹے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی ہوتی وہی کام کتنا کر ڈالتے، کہاں سے کیا بن گئے ہوتے. لیکن یہ چیزیں تمام ذہن میں ہر وقت رہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ تو مجھ کو ایسا بیماریوں سے بچا رکھا ہے. اے اللہ تعالیٰ ہماری عمر کے لوگ جو ہے چارپائی کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، آن بیڈ ہیں، تو مجھ کو چلا رہا ہے، کام لے رہا ہے، بات کروا رہا ہے، لوگوں سے ملوا رہا ہے، اور جو کچھ ٹوٹا پھوٹا ہم سے کچھ کام ہو سکتا ہے وہ سب کچھ تو کروا رہا ہے پاک پروردگار. یہ تمام چیزیں جب ذہن میں آئیں گی اور ہر وقت، اور ایک شکریہ ادا کرنے کا بہت آسان اور معمولی طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت اپنے سے کم والے کو دیکھیں، کم مالدار کو دیکھیں. اب ہر وقت یہی دیکھیں، اپنے مکان کو دیکھیں تو یہ دیکھیں کہ ہاں بیچارے ہم سے زیادہ قریب ہیں، ان کا مکان اگر اور اس سے اور نیچے والے کو دیکھیں. تو اسی طرح سے پیسے میں، دولت میں، اپنی صحت میں، اپنی تندرستی میں، اپنی ہر چیز پہ غور کرتے چلیں، اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ مالیہ ان سے اچھا تو بنایا ہی ہے. بیچارے کے پاس اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں. عزیز محترم، یہ تمام چیزیں ہیں جو انسان کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. اور جب یہ باتیں ذہن میں رہیں گی تو اپنے آپ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا اپنی زبان سے ہوتا رہے گا. اور جب کوئی چیز اچھی دیکھیں تو سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، یہ تمام چیزیں الفاظ کو استعمال کرتے ہیں. اللہ پاک سے دعا، اللہ پاک نے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.